نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انٹیلیجنس چیفز بھی تھے، سروس چیفز بھی تھے، ان کا اس حوالے سے جب یہ کہ آپ نے سامنے رکھا ہے ڈاکومنٹ، تو ان کے ویوز کیا تھے؟ وہ اس سے ایگری کیے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، انفلوئنس کیا جا رہا ہے پاکستان کو؟ سب یونانیمیٹی آف ویوز تھی؟ دیکھیے ارشد، اور وہ کیا اس سے لیں گے کہ ایک باہر کا ملک آپ کو آفیشلی کہہ رہا ہے آپ کا اس سے زیادہ اچھا اس سے پہلے سے ہی پتا تھا. ابھی انہوں نے نو کانفیڈنس کا جو یہ تھا، یہ جو عدم اعتماد، ابھی انہوں نے درج نہیں کروائی تھی، یہ میٹنگ اس سے پہلے کی ہے. یعنی انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والا ہے. اس کا مطلب 5-6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی. کون سا ملک ایک دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو ہم آپ سے اچھے تعلقات رکھیں، اگر نہیں ہوگا تو آپ کا برا وقت ہے. یہ اس سے زیادہ ایک ملک کے معاملات میں مداخلت کیا ہوگی؟ پرائم منسٹر صاحب 15 ارب روپے خرچ کر کے پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی حکومت تبدیل کر دی جائے، جب یہ ایویڈنس ڈاکومنٹ این ایس سی میں پیش ہوا تو یہ کیا یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کے اندرونی مداخلت کے بارے میں، انٹرنل انٹرفیرنس کے بارے میں پاکستان کے معاملات میں ایکشنز کیا کیا لینے ہیں، لیگل ایکشن کوئی فالو ہوگا، یا صرف ایک بیان آگے اینڈ لیٹس موو فارورڈ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یعنی اس سے زیادہ ایک نیشن کو سیکیورٹی تھریٹ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اوپنلی دھمکی دے رہے ہیں رجیم چینج کی. اگر آپ رجیم چینج نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کانسیکوینسز ہیں. اور رجیم چینج کس طرح کی ایک انٹرنل میٹر ہے، سپوزڈلی تو انٹرنل میٹر ہے نا عدم اعتماد. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فیل کرواؤ، بیسکلی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو فیل کرواؤ، پرائم منسٹر کو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ایک ملک کے لیے میں تو چھوڑے، میں خوف آتا ہے کہ کیسے ہم اس سطح پہ پہنچ گئے کہ اس طرح کی دھمکی آ سکتی ہے. کہ سوچ سکتا ہے کوئی ہندوستان میں ایسی دھمکی دینا؟ تو ہم یعنی انہوں نے ہمیں کتنا گرا دیا ہے کہ ان کی جرت ہے ایسا کرنے کے لیے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، ان کے طریقے بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو اب یہ اگر جب یہ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اب یہ پوری کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کریں گے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ ہمیشہ کرتے ہیں. ایک جس کو بھی انہوں نے گرانا چاہے اس کے اوپر ہر قسم کی، میں اگر چلے میرے اوپر انہیں کیا ملے گا، کیونکہ کس طرح کی کوئی کرپشن، میری بیوی کو پوری طرح، یعنی ایک خاتون جو کہ گھر سے ہی نہیں نکلتی، اس کے اوپر پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے. اور پھر ان کو ملنے والی ان کی اس کے اوپر کیمپین چلائی ہوئی بیچاری، اس کی اسیسینیشن کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین. اور دوسری میں ابھی آپ کے یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو سارے یہ جو لوکل یہ جو ملے ہوئے ہیں سارے، ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھنے نہیں لگا. ان کا اگر خیال ہے کہ اگر یہ پیسے دے کے لوگوں کے زمین خرید کے، آپ نے جو بات کی کہ 25 ارب روپیہ آپ 15 ارب روپیہ یہی خرچ کر کے آپ نے خریدنا ہے لوگوں کو اور گورنمنٹ گرا دینی ہے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ میں یہ چپ کر کے یہ تماشا دیکھوں گا؟ تو اس لیے میں یہ آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری جان کو بھی خطرہ ہے. کیریکٹر اسیسینیشن علیحدہ کیمپین انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے یہ ہر قسم کی غلط قسم کی باتیں کریں گے. اور میرے اوپر خیر یہ مجھے تو قوم 45 سال سے جانتی ہے، میری بیوی پہ کریں گے، ان کی دوست ہے فرا، اس کے اگینسٹ پوری کیمپین کریں گے. آپ کے سامنے ابھی آئے گی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت سیریس بات کی. 27 مارچ کو جو تاریخی جلسہ ہوا پریڈ گراؤنڈ میں، اس دن بھی آپ کو تھریٹس تھیں، اور کیا آپ کو کہا گیا کہ مغرب سے پہلے آ جائیں، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو سکتا ہے؟ اور جو ریسنٹ تھریٹس آپ کو کنوے کی گئی ہیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے آپ کو، اور اس کی وجہ کیا ہے ان تھریٹس کی؟ دیکھیں وجہ سمپل ہے نا. دیکھیں ان کو سوٹ کرتے ہیں یہ جس طرح شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں، جس کو میں چیری بلاسم بوٹ پالش کہتا ہوں. وہ بوٹ پالش کر رہا ہے جی، ای یو کو عمران خان نے کیا کہہ دیا، اوہو جی امریکہ کو کیا کہہ دیا، سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ جو بے شرم غلام ہیں، اور یہ انہوں نے اصل میں پیسے کے غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پبلک سپورٹ ہی نہیں. ابھی ان ساروں نے مل کے جو انہوں نے لوگ جمع کیے، اگر مولانا فضل الرحمان کے وہ مدرسے کے بچے نکال دیں تو ان سے لوگ ہی نہیں جمع ہوتے. اور جو لوگ 27 کو جمع ہوئے ہیں
میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکے کبھی اتنا بڑا لوگ. اور خود ہمیشہ 4 دفعہ میں نے مینار پاکستان بھری ہے. جب تک لوگ خود چل کے نہیں آتے, آپ کبھی کرائے کے ٹٹو سے, وہ جو بلاول نے اتنا بڑا اربوں روپیہ خرچ کر کے کانپیں ٹانگنے والا ٹور کیا تھا, لوگ نہیں نکلتے, لوگ خود نکلتے. ان کو ڈر اس طرح کے لوگوں سے ہے جس کے ساتھ پبلک ہے. یہ جو ایسیسینیشن کی بات کر رہے ہیں, ان کو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سے اتر بھی جائے گا, اس نے تو کہیں جانا نہیں ہے, پبلک تو اس کے ساتھ ہے. پھر یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے, اور یہ انہوں نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لوکل کولیبریٹرز یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں 3 اسٹوجز, ان کے ذریعے پوری کوشش کریں گے. پرائم منسٹر صاحب, قوم کی مائیں بہنیں, آپ کے بھائی بیٹے سب آپ کی زندگی کی دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, لمبی عمر دے. سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو تھریٹس آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, میڈیا کی کریکٹر اسیسینیشن کیمپین کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ تو میڈیا کی ڈارلنگ تھے, تو یہ کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین عمران خان کے خلاف کون سپانسر کر رہا ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ باہر سے میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر مجھے ملنے آیا. اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر پیسے چل رہے ہیں, مجھے پیسے آفر کیے گئے ہیں. تو یہ جو ایک دم ساروں کو ایک عمران خانی ولن بن گیا ہے اور ہر چیز بری نظر آ رہی ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ پیسہ چلتا ہے پیچھے. ان کی آرگنائزیشنز ہیں جن کے تھرو یہ پیسے دیتے ہیں میڈیا کو, اینکرز کو, کتنوں کو بلاتے ہیں باہر. مجھ کو سوچا کہ ہم کوئی وہاں سے ان کے میڈیا کو یہاں کے ٹریننگ دیں. یہ کون باہر جاتے ہیں, ان کو پیسے کون ملتے ہیں؟ اخباروں کو پیسے دیتے ہیں. یہ آپ وار آن ٹیرر میں جب انہوں نے بتانا تھا کہ نہیں جی یہ امریکہ کی جنگ میں نہیں لڑ رہا, یہ تو پاکستان کی جنگ ہے, تو کتنا پیسہ یاد ہے میرے خلاف کیا, مجھے تو ابھی بھی یاد ہے. پوری اخباروں میں کیمپین چلی, مجھے طالبان خان. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, اور جو برا بھلا مجھے کہا گیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی جنگ میں شرکت نہیں. مجھے طالبان بنا دیے. کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے پورا پیسہ چلتا ہے, اور یہ ہمارا نہیں ہے. آپ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی ٹیکٹکس دیکھ لیں. جب یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی کو تو پھر یہ میڈیا کو ساتھ ملاتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.